لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صلوات یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، حضرت حق جل وعلا کا ارشاد ہے کہ اے صاحبان ایمان، بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ تو اصل چیز ہے انسان کا، اس میں دو چیزیں ہیں گفتگو کے عنوان میں گویا کی، ایک ہے جہنم سے بچنا اور ایک ہے دوسروں کو جہنم سے بچانا۔ اور جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ اکیلے مومن ہو جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے جب تک کہ انسان اپنے ساتھ ساتھ اپنے آل اولاد اور اپنے بال بچوں کی نجات کی فکر نہ کرے۔ اگر آدمی تنہا مومن ہو جاتا ہے تو اس دن پرسوں ظاہر وہ نابینا والی داستان آپ کو نقل کی گئی کہ اگر انسان اپنے چکر میں ہے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ کل یہ جملہ دہرایا گیا کہ اسلام سب برداشت کر سکتا ہے، خود غرض اور سیلفش مسلمان برداشت نہیں کر سکتا کہ اکیلے ہم مومن ہو گئے، اکیلے اللہ والے ہو گئے۔ کہاں یہ نہیں چلے گا، اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی فکر کرو۔ اور اب بات یہ آئی کہ سب کی اوقات الگ الگ ہے۔ ایک آدمی ہے، ہم ہیں، ہماری اوقات بس اتنی ہے کہ ہم ہیں، ہمارے ایک بیوی ہے، 2 بچے ہیں، انہی کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آپ کو اللہ نے سماج میں کوئی مرتبہ دے دیا ہے، آپ سماج کے لیے سوچ سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ اپنی بیوی بچوں تک محدود نہیں ہے، جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہم کو سماج کے لیے کرنا پڑے گا۔ آپ کو اللہ نے نبی بنا دیا تو جتنے علاقے کے لیے آپ نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں ان تک دین پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جب آدمی اس فیلڈ میں اترے گا تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ غصہ نہیں کر سکتا۔ صلوات پر محمد۔ تو آپ جس منزل پر ہیں، نبی ہو گئے، بات یہ آئی تھی کل کے آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا دیا، تو اب آپ جو ہے وہ جب عالمین کے لیے رب ہے تو پھر چاہے زمین ہو چاہے آسمان، سب کے جو ہے وہ دین کی جو ہے وہ حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کوڑے کھائیے، ساحر کہا جائے، جادوگر کہا جائے، دیوانہ کہا جائے،
सब बर्दाश्त कीजिए मगर उम्मत को नजात का रास्ता दिखाइए, जन्नत तक पहुंचाइए। अब रहमतुल लिल आलमीन इस दुनिया से चले गए, तो जो उनकी जगह आएगा उसकी वही जिम्मेदारी है जो रहमतुल लिल आलमीन की जिम्मेदारी है। आपको जो भी मुसीबत बर्दाश्त करनी हो करना पड़ेगा, अगर लोगों तक उनका दीन बचा के दीजिए, दीन पहुंचाइए। ये समझ में आया। अब जब इसके बाद आप एक मसले पर गौर कीजिए, दरे खैबर का वजन कितना था? 32 टन, 320 कुंटल, जो ऐसा कहते हैं। कितना था? 320 कुंटल, यानी 32 टन। मौलाना, अच्छा जितने हम लोग आए मिल के हिला सकते हैं? अमीरुल मोमिनीन ने अकेले बगैर किसी की मदद के क्या किया? बोलिए। 2 उंगलियां बढ़ी, उसके बाद क्या हुआ? हाथ बढ़े, उसके बाद क्या हुआ? देखिए, असल में होता क्या है कि जो चीज इंसान के बस में नहीं होती उसको वो बड़े ताज्जुब से देखता है। ये फितरत है कि नहीं? हम लोग छोटे छोटे थे तो एक दूसरा गांव हमारा है, तो गर्मियों की छुट्टी में मई जून में उस गांव जाते थे आम वाम के चक्कर में। तो वहाँ जो है वो एक लड़का आता था, कहीं का था, वहाँ नानियाल था उसका। तो वो अपने पैर में बांस बांध देता था, लंबा सा, और वो बांध के चलता था, वो छत छूलेगा। तो हम लोग जितने लड़के थे वो पीछे पीछे उसके घूमते थे। क्यों? इसलिए कि हमारे पास हम तो एक डंडी भी बांध लेंगे तो गिर जाएंगे, और वो पूरा बांस बांध के। तो फितरत ये है कि जो चीज हमारे बस में नहीं है उसको हम कैसे देखेंगे? यही होगा ना। तो अब 320 कुंटल का दरवाजा, कहते हैं 40 आदमी खोलते थे, 40 आदमी बंद करते थे, यही मशहूर है। बाद रिवायतों में है कि एक पट को खोलने के लिए, बंद करने के लिए 18 आदमी लगते थे, वो भी रस्सा लगा के। तो 36 हुए तब भी। तो 40 आदमी जिसको खोलते और बंद करते हो, उसके लिए हजरत ने पूरा हाथ भी नहीं लगाया। कितना? क्या कहने और अब 2 उंगलियों से उखाड़ने के बाद क्या हुआ? हाथ के ऊपर, और हाथ के ऊपर क्या हुआ? वो बन गया पुल। अब गुजर रहे हैं लोग, पब्लिक का हाल क्या है? तो यार तुम तो ऐसा बता रहे हो जैसे वहां बैठे थे, तुमको कैसे पता? हमने कहा देखिए, अक्ल कहती है कि इन लोगों की निगाह जो है अली के हाथ के ऊपर ऐसे थी, न ऊपर न नीचे। तब कैसे बता सकते हो इतनी बारीक चीज? हमने कहा इसलिए बता सकते हैं इतनी बारीक चीज कि किताब पढ़ना कमाल नहीं है, उसकी सतरों के आगे पीछे क्या है वो देखना कमाल है। तो क्या मतलब? जब अली ने हाथ को लिया तो पब्लिक ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह, अली को देखिए, अली को देखिए। पैगंबर ने क्या फरमाया? हमें हाथ का देखकर उसका मतलब क्या हुआ? अगर इनकी निगाह नीचे गई होती तो नबी ये क्यों कहते कि हाथ क्या देख रहे हो, पैर देखो? तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल यूं थे कि नहीं थे? तो जिस आदमी, अच्छा कोई मशीन, कोई आला, कोई ताकत ऐसी है कोई भी जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ताकत को नाप ले? है कोई मशीन, है कोई आला जो हजरत की ताकत? मैं इतना कह सकते हैं भैया इनसे बड़ा तो कोई नहीं है।
یہی کہیں گے نا. اب یاد رکھ لیا میں آپ کو مقصد کیا ہے. وہ آدمی جس کی طاقت کا یہ عالم ہو اس کا تو ہم سمجھتے ہیں حال یہ ہونا چاہیے خالی گھور دے آدمی کو پیشاب ہو جائے. ہے نہیں ہے جس کی طاقت ہے اس کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت ہے کسی کی. ارے ایک چیز سنیے آپ سے سوال پڑھیے سناتا ہوں. روزے کی حالت میں شعر ویر پڑھنا مکروہ ہے لیکن مدح اہل بیت میں نہیں ہے. تو امام زین العابدین سلام یہ کون ہے؟ حضرت علی کے پوتے. حضرت کیا ہے؟ دادا. پوتے کے لیے ایک شاعر نے کہا ہے, سنیے آپ تو دادا کا کیا حال ہوگا, اور چیزیں سناتا ہوں. پوتے کے لیے کیا کہا ہے؟ فرزدق کا نام سنا ہے؟ فرزدق کہتے یغضی حیاءً ویغضی من مہابتہ فلا یکلم الا حین یبتسم. یہ اپنی آنکھیں غیرت سے جھکائے رکھتے ہیں, اس کے باوجود ہیبت یہ ہے کہ لوگوں کی نظریں جھکی رہتی ہیں. فلا یکلم الا حین یبتسم. کسی کی ہمت نہیں ہے ان سے بات کر لے جب تک یہ مسکرا نہ دے. تو جب پوتے کی ہیبت کا یہ حال ہے تو دادا. اور سنا دوں آپ کو, امام حسن کون ہے؟ بیٹے ہیں. ان کے بارے میں روایت کہتی ہے کہ کبھی کبھی امام حسن علیہ السلام باہر گھر کے نکل کے بیٹھتے تھے. چلو بھائی ذرا باہر کچھ چارپائی تخت رکھ دو, باہر بیٹھوں گا. تو اب روایت کہتی ہے امام حسن جب بیٹھ جاتے تھے تو راستہ بدل جاتا. ہیبت اتنی تھی کہ لوگ ادھر سے جانا ہی چھوڑ دیتے تھے. اب مان لو جانا بھی نہیں جائیں گے تو کچھ دیر کے بعد جب امام کو احساس ہو یار یہ تو لوگوں نے جانا ہی چھوڑ دیا ادھر سے, تب امام خود ہی اٹھتے تھے کہ پبلک کو زحمت نہ ہوئی, اچھا ہم جا رہے ہیں. تو اندر تو جب بیٹے کے اندر اتنی ہیبت, پوتے کے اندر اتنی ہیبت ہے تو علی کی طاقت آپ دیکھیے. خیبر کے بعد کتنی ہیبت ہونی چاہیے. میں کتاب کی بات نہیں کر رہا, ہر آدمی اپنی عقل سے سوچے کہ جس کے بیٹے کا حال یہ ہے, جس کے پوتے کا حال یہ ہے, خود اس کی ہیبت کا حال کیا ہونا چاہیے. ہے کسی میں ہمت جو اس آدمی سے آنکھیں ملا لے؟ بولیے نہیں نا. لیکن ادھر رسول اللہ کی وفات ہوئی. سنیے آپ چیزیں قابل غور ہے. کیا ہے اہل بیت؟ گلے میں رسی کا پھندا ڈال دے. سنا ایک آدمی آگے سے کھینچتا ہوگا اور دوسرا آدمی پیچھے سے ٹھکیلتا ہوگا. سمجھ گئے آپ؟ اب بتائیے آپ یہ روایت سمجھ میں آتی ہے؟ آج 1400 برس کے بعد ہم لوگ جب کتاب پڑھیں گے کہ صاحب اس آدمی کے اندر تو اتنی طاقت تھی کہ 32 ٹن کا دروازہ اٹھا لیا, پوری فوج گزر گئی. اور اب جب آپ کتاب پڑھیے گا کہ جی یہ گلے میں رسی کا پھندا, تو عقل میں آئے گی یار, سمجھ میں نہیں آتا صحیح کیا ہے. یا وہ والی بات صحیح ہے خیبر والی, یا یہ والی بات صحیح ہے گلے میں رسی والی. ہوگا نہیں ہوگا. اب چونکہ ہم لوگ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں, بچپنے سے سنتے آئے ہیں, بات زیادہ مانتے رہے ہیں, ہم نے بھی مان لیا کہ ہاں ہوگا. لیکن ایک نیا آدمی جب دونوں چیز پڑھے گا, انصاف سے بتائیے اس کی عقل میں آئے گی بات یار اتنی طاقت کے بعد کیسے اتنا صبر کیا, دنیا میں ممکن نہیں ہے. تو دل چاہتا چلے مولا ہی سے پوچھے, مولا چکر کیا ہے؟ اتنی طاقت, ذرا سا گھور دیتے تو پاجامہ گیلا ہو جاتا ان لوگوں کا. ہاں اتنی طاقت قوت اللہ نے دی ہے, ہیبت اتنی ہے.
اور اس کے باوجود یہ صبر ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو مانیں گے اس کے مانیں. حضرت عجب نہیں فرمائیں گے, ٹینشن نہیں ہے, میرے ساتھ ساتھ رہو, ابھی سمجھ میں آ جائے گا. تو مسجد اور مولا کا گھر ملے ہوا ہے. پھر لوگ صاحب نکال کے لائے, جیسے ہی لے کے چلے تب تک ایک یہودی تھا. اشہد ان لا الہ الا آپ کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا یہودی جب کہنے لگا بھائی کیا ہوا, مسلمان ہو گئے تو کہنے لگا یہ اچانک کیا ہوا, وہی آ گئی تمہارے اوپر, یہ کھڑے کھڑے کہا کہ مسلمان ہو گئے. کہنے لگا بھائی بات یہ ہے کہ میں خیبر کا یہودی ہوں. دیکھیے کتاب پڑھنے والا تو کہہ سکتا ہے کہ یا یہ صحیح ہے یہ صحیح, لیکن جس کی آنکھ نے لگا کہ بھیا میں ہوں, بیسک بات یہ کہ میں ہوں خیبر کا یہودی, اور میری انہی آنکھوں نے دیکھا اس آدمی کو خیبر اکھاڑتے ہوئے. پھر یہی آنکھ دیکھ رہی اس آدمی گلے میں رسی باندھا ہے. یار میں تو پریشان ہوں کہ چکر کیا, کہاں وہ طاقت اور کہاں اتنا صبر. بہت غور کیا میں نے, یہ عام آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہے. اتنی طاقت کے بعد آدمی پر برداشت کرنے جائے تو یہ عام آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہے. بہت غور کیا, ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ واقعاً اللہ کے نمائندے ہیں. جب خدا چاہتا ہے اظہار طاقت کرتے ہیں, مظاہرے صبر کرتے ہیں. جب یہ اندازہ ہو گیا تو میں نے کلمہ پڑھ لیا. عجب نہیں مولا مسکرا کے جواب دیں, کیا پوچھ رہے تھے تم لوگ کہ مولا اتنا صبر کیوں, اگر ایک یہودی بھی ہدایت پا سکتا ہے تو ہم گلے میں رسی کا پردہ کروا سکتے ہیں. صلوات پر علی کی بادشاہی ہے, علی شمع الہی ہے, زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا, زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا, چلی تلوار تو سر بولا علی مولا علی مولا, ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا علی مولا. نعرے حساب سے آدمی اپنے اماموں کی تاریخ کو پڑھے. میں ایک خاص مقصد سے, کل پرسوں سے مجلس کے انداز بدلے گا, ایک خاص مقصد سے 3 دن آپ کو یہ اور 3 دن پھر اس لائن پر چلیں گے. اس عنوان سے اگر اہل بیت کو پڑھیے آپ تو پیغمبر کی حدیث سنی ہے آپ نے, اولنا بولیے اوسطنا, یہ ہے نا. اس عنوان سے جب دیکھیے گا تو سب کا یہی حال ہے جو رسول اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ کل جو ہے وہ جان بوجھ کے میں گھوما ادھر کہ رسول اللہ کے برابر کوئی کائنات میں ہے, اور اس کے باوجود آج یہ فرشتہ کہتا صاحب آپ کہہ دیے تو پورا پہاڑ اٹھا کے مکے والے کو بیچ دے. رسول اللہ نے کیا فرمایا, انی بعثت رحمتا, اور ایسے مواقع آئے ہیں نا, ایسے کہ جہاں بڑے سے بڑا اللہ والا اس کو غصہ تو آ ہی جائے گا. صلوات پھر واپس چلتے بھی واپس آتے ہیں. ایک صاحب آئے کہنے لگے صاحب ہم مسلمان ہو جائیں گے, کلمہ پڑھ لیں گے, مگر معجزہ دکھائیے آپ. تو پیغمبر نے کہا بولو کیا دیکھنا چاہتے ہیں.
کہنے صاحب آپ جو ہے وہ کہیے وہ پیڑ وہاں ہے وہ آپ کے پاس آ جائے. ان کے لیے کون سی مشکل چیز ہے؟ تو آسان ہے. آ جا بھائی بالکل تمہارے ٹکرونی کی زبان میں اب آ جا ادھر. وہ صاحب جب پیڑ جو ہے وہ آ گیا. اب مان لو غور کر لیں اس نے کہا نہیں صاحب کہیے واپس چلا جائے. یہ حد ہے بدماشی کی. تو وہ صاحب واپس چلا گیا. کبھی اب مان لو کہنے کہ نہیں کہیے آپ آدھا وہیں رہے آدھا آپ کے پاس آ جائے. وہ چلو بھائی آدھا ہو گیا اب مان لے بھائی. کہنے کہ نہیں اس سے کہیے جا کے ایسا جڑ جائے کہ پتہ نہ چلے کہ بیچ سے پھٹا کبھی تھا کبھی. بولیے ہم آپ کوئی بھی ہوں گے وہ سب بعد میں یہاں سے تو کلمہ پڑھنے آئے بھی احسان کرو کیا ہوتا نہیں. لیکن رسول اللہ وہ چاہے جو سبحان اللہ کسی صورت سے سدھر جاؤ ہماری خواہش اور میں جو کہتا ہوں یہ ابرنا محمد اور سطنا محمد جو ہے نا یہ کیوں ضروری ہے اس کی مثال پھر آگے چلتا ہوں. حضرت علی کے بارے میں سن لیا آپ نے پھر آگے دھیرے دھیرے چلتا ہوں. صلوات تو صاحب میری اماں کی طبیعت خراب ہو گئی مسئلہ. تو بغل میں وکیل صاحب رہتے ہیں. ہم نے کہا وکیل صاحب اماں طبیعت بہت خراب ہے ذرا دیکھ لیجیے. وکیل صاحب کیا کہیں گے؟ کہنا میں کیا کروں اس میں فلاں کو بلائیے دیکھیے کوئی انجیکشن وغیرہ لگا دے لے کے لکھنؤ چاہیے. وکیل کیا کر لے گا؟ میرا مقدمہ چل رہا تھا. مقدمہ نہیں ہے مثال کے طور پر میرا مقدمہ چل رہا تھا. وہاں کچہری پہنچے وکیل صاحب نہیں آئے. تب تک صاحب جو ہے کوئی مولانا دکھ گئے. میں نے کہا بڑے موقع سے آگے آپ ذرا میری بحث کر دیجیے. تو آج ہمارے وکیل صاحب نہیں آئے. پہلے بحث کا کوئی مجلس ہے کیا پڑھ دوں سمجھ گئے آپ. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وکیل کی جگہ وکیل آئے گا. ڈاکٹر کی جگہ ڈاکٹر آئے گا. حکیم کی جگہ حکیم لے گا. خطیب کی جگہ خطیب لے گا. اب رسول اللہ آئے ہیں اس دنیا میں اسلام سبحان اللہ کے بعد جو آئے گا اس کے اندر وہی ہو. کہ خود اللہ نے جانتے رسول اللہ کو کیا کہہ دیا؟ صلوات پڑھیے سناتا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ عباس بھائی. لالچ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ بری چیز ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ لالچ بری چیز ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ باقر حسنین صاحب. لڑکا کتنا بڑا ہے آپ کا؟ 14 سال کا. نام کیا ہے؟ دارین. کہ مول صاحب تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا بھائی فیض آباد میں تھا. میں مدرسے میں ریٹائر ہو گیا. وہ کہنے وہاں تمہارے یہاں اسکول میں داخلہ کروا دوں نوڈیلا میں. میں نے کرا دو. خیر وہ داخلہ ہو گیا. ایک دن ہم گئے صاحب ان کے گاؤں مجلس پڑھنے کے لیے. تو یاد ہے کہ لڑکے کی کچھ خبر مل جائے گی. مول صاحب وہ لوڈا کیسے ہے میرا؟ کسی کو اتنا نہیں. تو مجھ کو تھوڑا شرارتی ٹائپ ہوں مزاج. تو میں نے کہا بھائی تمہارا لڑکا بڑا لالچی ہے. اب ان کا چہرہ دیکھیے جی. میں نے دیکھا کہ یہ کپڑا یاد تھوڑا اور کپڑا جی. میں نے کہا بہت لالچی ہے. اب میں تو وہاں اسکول میں ہوں بھی نہیں. میں ریٹائر ہو چکا ہوں. لیکن جاتے ہیں کبھی کبھی تو وہ یہ سوچے کہ ہمارے ابا سے ان کے تعلقات میں کتاب نہیں چلا آتا ہے. بتا دو اجی یہ بتا دو کتنا لالچ ہے اسے پڑھنے کی.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب مثال میں یہ حال ہے تو اس میں کیسا ہوگا؟ اب بتائیے کیا نام بتایا آپ نے؟ باقر صاحب، لالچ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھ بند کر کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ لالچ بری چیز ہے یا لالچ اچھی چیز ہے۔ زمین حرص دیکھی جائے گی، اگر زمین پست ہے تو لالچی پست ہوگا، زمین بلند ہے تو لالچی بلند ہوگا۔ یہ لالچ جو ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ چلیے اب سب سنا دیتے ہیں۔ لالچ کو عربی میں کہتے ہیں حرص، ہم لوگوں کے دیہاتوں میں بولتے ہیں، گاؤں میں ہرس، لکھنؤ وغیرہ میں بولتے ہیں ہرس، لیکن صحیح تلفظ کیا ہے؟ حرص۔ حرص مانے لالچ، اچھی چیز ہے کہ بری چیز؟ کا بری چیز۔ جیسے روایت بھی کہتی ہے کہ قد عز من قنع وذل من طمع، عزت اسے ملی جس نے قناعت کی، ذلیل اور رسوا وہ ہوا جس نے لالچ کی۔ تو اس اعتبار سے لالچ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن وہ جو علم والی مثال دی گئی اس سے یہ لگتا ہے کیا کہ ہر جگہ بری نہیں ہے۔ اب دیکھا جائے گا کس چیز کی لالچ ہے۔ اگر وہ چیز بلند ہے تو لالچی بلند ہوگا۔ اب تو حرص مانے لالچ کی عربی کیا ہے؟ حرص۔ اب اس کو ہم لالچی بنانا چاہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ حریص۔ حرص مانے لالچ، لالچی کو کیا بنائیں گے؟ حریص۔ حریص مانے لالچی۔ کاٹی کے یہ اگر لگانا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ کا علا، جیسے حریصن علی المال، مال کا لالچی، حریصن علی العلم، علم کا لالچی۔ تو کاٹی کے لیے کیا لگے گا؟ علا۔ لالچی کے لیے کیا بولا جائے گا؟ حریص۔ میں ترجمہ نہیں کروں گا ورنہ کوئی کلپ کاٹ کے لگا دے گا اور کہے گا یہ دیکھو گستاخ رسول۔ ہاں اللہ بچائے ان کیمرے والوں سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن جو یہ حرکتیں کرتے ہیں پھر ان کا حال قیامت میں کیا ہوگا وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو حریصن علی العلم مطلب علم کا لالچی، حریصن علی المال، مال کا لالچی۔ اور اگر کہا جائے حریصن علیکم، آپ تو یہاں رہتے ہیں کہ کچھ تو سیکھے ہوں گے، تم تو جانتے ہوں گے نا، کاکم آکم تو پتا ہوگا۔ حریصن علیکم کیا مطلب ہوگا؟ تمہارا لالچی۔ حریصن علی المال، مال کا لالچی۔ حریصن علی العلم، علم کا لالچی۔ حریصن علی الخطاب، مجلس کا لالچی۔ مثلا ڈیوٹی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں مجلس میں، ایسے بھی لوگ ہوں گے۔ حریصن علیکم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تمہارا لالچی۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یہی استعمال کیا ہے، قرآن ہے۔ میں ترجمہ نہیں کروں گا کہ بلا وجہ کاٹ کے کوئی بدتمیز ہم کو بنا دے، قرآن کی آیت ہے۔ قرآن نے اپنے نبی کے لیے کیا کہا؟ حریصن علیکم۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ تمہارا حریص ہے، رسول اللہ ہمارے حریص ہیں۔ کیا مطلب؟ ہمارا مال، ہماری دولت، ہماری ثروت کا وہ تو ابو طالب سے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ جا کے ان کو کہہ دیجئے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے ایک ہاتھ میں سورج، ہم تبلیغ سے باز نہیں آنے والے، ہدایت سے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ حریصن علیکم کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارا نبی تمہارا حریص ہے۔ کاہے کا حریص؟ مال کا، دولت کا؟ نہ، ہمارا
ہدایت کا حریص ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہوا ہمارا نبی تمہاری، اور اس سے ایک اور سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے بعد والی جو آیت ہے نا وہ بتاتی ہے کہ یہاں کیا مطلب ہے۔ پوری آیت یہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ تمہارے حریص ہے اور مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مومنین کے حریص نہیں ہے، سبحان اللہ مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ حریص کس کے ہیں؟ تمہارے۔ مطلب کہ جب تک تم مسلمان نہیں ہو تب تک یہ حریص ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، سمجھ آ گیا؟ اور جب مسلمان ہو گئے تو بالمؤمنین رؤوف رحیم، تو یہ مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے۔ اور اس سے زیادہ اور وضاحت کون کر سکتا ہے؟ خدا نے اپنے نبی کا مزاج بتا دیا ہے۔ تو نبی کا مزاج معلوم ہو گیا نا، نبی کا مزاج کیا ہے؟ بولیے حسنین صاحب۔ رؤوف الرحیم تو ہے مومنین کے لیے، عام پبلک کے لیے کیا ہے؟ حریص، یعنی لالچی ہے نا؟ تو کاہے کے لالچی ہے؟ ہو گئی نا۔ رسول اللہ کا مزاج اب بتائیے آپ کیا ہوا؟ رسول اللہ کا مزاج کیا ہے؟ کہ رسول اللہ حریص ہے ہدایت امت کے، یہ رسول اللہ کا مزاج ہے۔ بات کہاں سے چلی تھی کہ وکیل کی جگہ وکیل آئے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکٹر کی جگہ ڈاکٹر آئے گا، مولانا کی جگہ مولانا آئے گا۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ اسی لیے میں دے رہا تھا، کہتا ہوں چاہے غدیر ہو یا نہ ہو، من کو تو مولا کی حدیث ہو یا نہ ہو، ہم نے تو کچھ نہیں کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غدیر ہوئی نہیں معاذ اللہ، لیکن رسول اللہ کا جانشین جب ڈیسائیڈ کرو گے تو یار نبی کا مزاج تو دیکھو، سبحان اللہ سبحان اور اللہ مزاج دیکھنے کے بعد جب جانشین طے کرنا ہے چلو خود ہی طے کر لو، تو اتنا تو دیکھو گے کہ جیسا مزاج نبی کا ہے سبحان اللہ ویسا ہونا چاہیے۔ نبی کا مزاج کیا ہے؟ ہدایت کے لالچی ہے۔ اب خالی یہ دیکھتے جاؤ کہ کون مال کا لالچی، کون دولت کا لالچی، کون ہدایت کا لالچی ہے، وہی نبی کا جانشین۔ یاد آیا ہے، سلوات پڑھیے، دیکھو کتاب مل جائے تو سنا دو آپ کو مزیدار قصہ۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی نا کہ نبی کا مزاج یہ ہے، جو ان کی جگہ بیٹھے گا ان کو اس کے مزاج کا، بلکہ اور اوپر چلیے، خود نبی کیا ہے؟ ہدایت کی اصلی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ نبی کس کا کام کر رہے ہیں؟ اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ پیدا اللہ نے کیا ہے، سمجھ گئے آپ؟ کھانا دینا، ہدایت پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ یا اللہ میاں خود ہدایت کریں یا کسی کو بھیجیں۔ تو اب رسول اللہ کو بھیجا اللہ نے، تو رسول اللہ خود کچھ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ on behalf of God، خدا کی نمائندگی میں آئے ہیں ہماری ہدایت۔ خدا کیا ہے کہ یار اس کو تو روز پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اب جو نبی ہے تو وہ اللہ کی رحمانیت کا مظہر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ رحمانیت کا مظہر ہوگا، سبحان اللہ سمجھ گیا؟ اب جو ان کی جگہ آئے گا
وہ بھی اسی طرح اس کے صفات کا مظہر ہوگا جیسے اسلام کا بڑائی صفات کا سلام چنانچہ اب دیکھیں کیسا مظہر ہے یہ الہی صفات کا. یہ کیا نام ہے؟ کویت. یہاں ہم تقریر ہم نے شروع کی تب تک جو ہے وہ ایک ساتھ کیا بکواس کیے جا رہا ہے. یہاں میں رہتا نہیں ہوں, 2-4 لوگ میرے آس پاس گاؤں کے علاقے کے ہیں بقیہ, کوئی جو ہے وہ اتفاق سے اس مجلس میں کوئی میرے گھر خاندان کا بھی نہیں تھا. یہ بتائیے یہ کر کے وہ جو آدمی وہ بچے گا, بولیے توڑ دیا جائے گا نا. جبکہ وہ لوکل ہے, یہاں 20 سال سے کام کر رہا ہے, ہم 5 دن کے لیے آئے ہیں, اس کے باوجود وہ ہم کو بول کے جا نہیں سکتا. بولیے کیوں؟ ہمارے اندر کوئی خاص بات ہے؟ کہا تمہاری کیا اوقات ہے؟ کہا تب یار کیوں؟ کہا جس کے نام پر ممبر تو دماغ اپنا ہوش میں رکھنا, تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. یہ سب اہل بیت کی محبت کا تمہارے ساتھ ہوا. جب اہل بیت کی محبت میں ان کا ذاکر بچ جائے کوئی ذرا سا ہاتھ نہ لگا سکے. تو آپ بتائیے, خود اہل بیت اور وہ لوکل, باہر کا آدمی آ کر کے گالی بک رہا ہے. یہی ہے سننے والے. واقعہ تو مشہور ہے, امام حسن علیہ السلام کو آ کے جو آدمی گالیاں بک رہا تھا وہ کہاں کا تھا؟ بولیے شام کا. اور امام حسن تو یہ تو مقامی ہے نا, وہ پردیسی تھا. اور عباس جیسا بھائی جس کے پاس ہو, امام زین العابدین علیہ السلام جیسے بھائی وہ بھتیجے جن کے پاس ہو, مسلم بن عقیل جیسے بھائی جن کے پاس ہو. ہمیں ایک رپٹ میں تو منہ گھوم جاتا, حضرت عباس کا لگ جاتا, منہ گھوم جاتا. تو کیا مطلب ہے؟ وہ پردیسی آ کر کے الٹا پلٹا بول رہا ہے اور یہ لوگ ہاتھ پہ کھڑے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا بھائی کہ آپ کے امام کو, آپ کے بھائی کو پردیسی آ کے گالیاں بک رہا ہے اور آپ ہاتھ پہ کھڑے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی جواب ہمارے آپ کے پاس نہیں ہے. کتاب مت اٹھائیے, عقل کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ عباس چپ رہیں گے, ایسا نہیں ہے کہ علی جیسے امام سجاد چپ رہیں گے. ہو سکتا نہ رہے ہوں, چلیے مان لیتے ہیں, لیکن امام اکیلے تو نہیں تھا, اور تو کوئی تھا. تو جو تھا اس کو جلا لانا چاہیے. میرے امام سے بہتر بات کر رہے تھے, یہ تو ممکن ہے, لیکن کوئی چپ نہیں رہ سکتا. عقل یہ کہتی ہے. پھر یہاں کیا ہوا؟ سوائے اس کے ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ لوگ پڑھے تو ہوں گے, مگر امام نے کہا ہوگا خاموش, کوئی ایک لفظ بولے گا نہیں. سمجھ میں آیا؟ چلیے سب کہنے پہ چپ ہو گئے. مولا, وہی حضرت علی والی بات, مولا. باہر کا آدمی آ کے اس کی اتنی ہمت, آپ کو الٹا پلٹا بولے گا, چھوڑیے پٹیانے دیجیے. یہی سب آپ لوگوں کا صبر ہے جو لوگوں کو جو شیئر کر دیتا ہے. ادب معرفت کا جملہ ہے. حضرت نے جواب دینا, جب چپ رہو, دیکھتے رہو, زیادہ ٹینٹے مت کرو. بہت اسلام جذبات کا نام نہیں ہے, اسلام کے دعاتے کے نام ہے. سبحان اللہ. دو لفظ پڑھ کر کے امام سے زیادہ قابل مت بچایا. اماموں نے تو جو ہے وہ عید کے دن تسمہ منایا نہیں, آپ عید کے دن تسمہ کرتے ہیں. امام حسن نے جملہ آگے, میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا, لیکن بات آگے اس کو آپ سمجھیے کیا ہے. جو بیچارے, میں نہیں کہتا وہ غلط کر رہے ہیں, وہ محبت میں کر رہے ہیں, وہ جذبات میں کر رہے ہیں, ان کو مولا سے عشق اس لیے کر رہے ہیں, لیکن وہ بھول گئے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ شاخسانہ چھیڑا ہے
ان کا مقصد کیا ہے؟ جی جی وہ ہماری محبت کا غلط فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. یہ پورے وہ امام حسن علیہ السلام سے لے کے امام زمانہ تک جتنی امام ہیں سب کا فوکس ایک ہے، حسین. امام حسن کا جملہ ہے لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، ہے نا، اے حسین تمہاری کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. یہ ہے نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابی سے یبن شبیب ان کنت باقیا علی شیء فابتل الحسین. اے فرزند شبیب اگر کسی بات پر رونا ہے نا تو حسین پر رونا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو اہل بیت کا مقصد یہ ہے کہ چاہے جتنا بڑا ظلم جس کے اوپر ہو جائے مگر کچھ ایسا نہ ہونے پائے کہ امام حسین کا غم ہلکا ہو جائے. یہ کوشش رہی ہے. یہ جو لایا جا رہا ہے نا یہ کربلا کو ہلکا کرنے کی سازش ہے. میرے بھائیوں اس پر توجہ کرو. صلوات پر محمد ٹھیک ہے لیکن اس کے پیچھے راز بڑا خطرناک ہے. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہماری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے ہمارے امام کے غم کو تو ہلکا کرنے کی کوشش کریں. صلوات پر محمد. تو اب سوال یہ ہے کہ پردیسی آ کر کے آپ کو گالیاں بک رہا ہے اور آپ چپ ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پھر امام نے سمجھایا ہر جگہ جذبات سے کام نہیں لیا جاتا. امام کی اطاعت کرو معاملہ صحیح رہے گا. جذباتی بن جاؤ گے خراب ہو جائے گا. امام کو گالی دے رہا ہے. امام سے زیادہ کسی کو اپنی ذات کا احساس ہوگا. ہم امام سے زیادہ ہو جائیں گے. مولا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو الٹا پلٹا بول رہا ہے. اول تو کسی کو کچھ بولنے نہیں دیا اور الٹا اے بابو بھوکے ہو، سواری نہیں ہے، مقروض ہو، سب کر دیں گے. اب دیکھیں وہ نکال تو لیا تھا میں نے قصہ مگر وہ 6 بج گیا. اب ٹائم نہیں ہے، کل یاد دلائے گا. 300 بہت مزیدار ہے. صلوات پر محمد. بھوکے ہو، سواری نہیں ہے، مقروض ہو، سب کر دیں گے. آدمی ہکا پکا یار یہ ہے کیا چیز ہے؟ میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں، الٹا پلٹا کہہ رہا ہوں. یہ کہہ رہے کھانا کھا لو، سواری لے لو، ہمیں گھر نہیں جب تک مدینے میں رہو ہم ہی آ رہے نا، قرضہ ہے ادا کر دیں گے. کہیں واقعی اللہ کے نمائندے کیا کہنے والا. ہمیں لوگوں کو شام میں غلط بتایا گیا ان کے بارے میں. جیسے ہی فیل ہوا پلٹ کہتا حسن جب شام سے چلا تھا کوئی پوچھتا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام لیتا. آج کوئی پوچھے سب سے بڑا دوست کون ہے آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام لیتا. بس ایک سیکنڈ آپ کا کیا اعتراض تھا مولانا؟ ارے مولانا اتنا سا بولنے کو کیوں برداشت کر رہے ہیں تو کیا کرتے؟ ارے محمد ابن ابی بکر کو آدیش کر دیتے وہی ختم کر دیتے. گھر والوں ضروری نہیں کہتا اگر اس وقت محمد ابن ابی بکر مار دیتے، مسلم مار دیتے، یہ کہاں جاتا؟ بولیے پرنسپل صاحب، پروفیسر صاحب، کہاں جاتا؟ جہنم میں. تو آج یہ محبت کا اظہار کر کے گیا، اب شام میں جا کے بستر پہ مر جائے تو کہاں جائے گا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ ایسے جو ہے وہ جنت تک پہنچانے والے ہیں، خود گالیاں کھا کے اب کو جنت تک پہنچانے. یہ واقعہ امت کے بعد ہے. بنا وجہ رسول اللہ نے نہیں کہا تھا
انا وعلی ابوا هذه الامه، ہمارا علی امت کے باپ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چلیے مولانا حسن میں بات ختم ہوئی ہے. دو ہی جملے دو مسائل کے حضرت کی گفتگو ہو جائے. بلکہ بزرگوار تھے، قوم میں اساتذہ میں تھے، تو رمضان میں اخلاق کا درس دے رہے تھے. تو درس کے بعد 5 منٹ کے مسائل پڑھتے تھے. تو ایسے ہی ہو گیا 25-26 رمضان آ گئی، امام حسن کا ذکر نہیں ہوا. اتفاق سے کربلا ہی کیا چلتا رہا. تو ایک دن انہوں نے خواب دیکھا جناب زہرا سلام اللہ سلام کیا. جواب سے ایسا لگا جیسے کچھ بھی ناراض ٹائپ کی ہے. کہنے لگے بی بی کیا کچھ ناراض ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ناراض ہے آپ؟ تو بی بی نے فرمایا کیوں؟ حسن میرا بیٹا نہیں. ایک بات بتائیں، 2 چیزیں آپ کو سناتا ہوں جلدی جلدی مجلس میں. دیکھیے ایک چیز تو یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کی بات، آپ تو پروفیسر ہیں، پڑھاتے ہیں لوگوں کو، بہتر ہم سے سمجھیں گے. آدمی دل کی بات اپنے جاوید بھائی جو اپنی بیوی جو ہے وہ ماں سے نہیں کہہ پاتا، اپنی اولاد سے نہیں کہہ پاتا، اپنے باپ سے نہیں کہہ پاتا. وہ دل کی بات کس سے کرتا ہے؟ اپنی بیوی سے کرتا ہے. میرا مولا اتنا مضبوط کہ اسی انہوں نے تو زہر دیا نا. اور اس دن اتفاق یہ ہے کہ جس دن حضرت کو زہر دیا گیا رمضان نہیں تھا، رجب کا مہینہ تھا، 28-27 نہیں صفر. اس دن امام روزے سے تھے، 28 صفر. اس دن امام کیا تھے؟ 28 روزے سے تھے. افطار کے بعد حضرت نے پانی مانگا. روایت مختلف ہے، شہد ہے، شربت ہے، پانی ہے. بہر اس نے لا کے دیا. جو عطا بن کے اشرس ملعون لعنت اللہ علیہ. حضرت نے نوش فرمایا. زہر نے اثر کرنا شروع کیا. ایک جملہ لوگ کے میں آپ کو کہہ دوں اور اس پر غور کیجیے کہ ماں کے بعد اگر کسی آنچل میں محبت مل سکتی ہے تو وہ بہن ہے. بھائیوں نوٹ کر لیجیے. اگر گھر کے حالات اس طرح ہیں تو کھل کے نہیں، چوری چھپے بہن سے روابط بنا کے. ماں کے بعد اگر واقعی چنانچہ جب زہر کا اثر پہلا جملہ جو امام کہنا جانتے ہیں کیا ہے؟ فرماتے ہیں کوئی میری زینب کبھی دوڑ کے عباس کے پاس جاتی، کبھی امام حسین کے پاس جاتی. ارے بھیا دیکھو بھیا کیا. امام حسین علیہ السلام آ گئے، سرانے بیٹھ گئے. اتنے میں اچھا یہ بیماری جو ہے الگ طرح، بخار میں آدمی پڑا رہتا ہے اتنی تکلیف نہیں ہوتی. بابا آپ نے دیکھا ہے جس کو قے ہوتی ہو اتنی تکلیف ہوتی ہے. اور چل جائے کہ ایسا جس کے جگر کے اللہ اکبر اللہ اکبر تشت لایا گیا. حضرت کو استغفار
پیشاب شروع ہوا، قے شروع ہوئی، جگر کے ٹکڑے. یہ منظر دیکھیے کوئی بھی بھائی ہوگا اگر واقعاً بھائی ہے تو روئے گا نہیں روئے گا. امام حسن کی یہ حالت دیکھ کے فطری بات ہے امام حسین علیہ السلام نے رونا شروع کیا. ایسے ہی رونا شروع کیا. اب دیکھیے یہ محبت ہے بھائی. اپنا تکلیف بھول کے کیا ہوا بھیا حسین کیا بات ہے روتے ہو رہے. امام حسین نے فرمایا آپ کو اس حالت میں دیکھ کے تمہارے گھر اس کیفیت میں جو ہم نے بھی جملہ کہا نا اس کیفیت میں امام حسن نے فرمایا ولیکن لا یومک یومک یا ابا حسین تمہارے اللہ اکبر. کتنے بڑے ہیں یہ لوگ ہم کو اندازہ نہیں ہے. فرماتے بھیا مجھے زہر کس نے دیا مجھے معلوم بتاؤں گا نہیں. بہرحال تم سے کچھ وصیتیں ہیں. میرے مرنے کے بعد پہلے تو کوشش یہ کرنا کہ اماں کے پاس دفن اور اگر یہ لوگ نہ کرنے دیکھیے اس وقت یہ مزاج ہم لوگ اپنے کو شیعہ کہتے ہیں اور اگر آپس میں لڑائی ہے اختلاف ہے جھگڑا تو ہم کیسے شیعہ ہیں. اس وقت یہ حال ہے بھیا اگر یہ لوگ دفن نہ کرنے دیں تو میں نہیں چاہتا کہ جھگڑا ہو میرے مٹی میں دفن میں. مجھ کو لے جا کر کے جو ہے وہ بقی میں دفن کر دینا. اگر نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیں. غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, جنازہ تیار جیسے ہی لے کے چلے سامنے لوگ کھڑے تھے کمانے کڑکی تیر چلے. پانچ تیر اتنے فورس کے ساتھ آئے کہ تابوت کو توڑ دیا. کسی بھی قوم میں جنازے کا احترام ہے نا, اور یہ جائے کہ ایسا انسان جو امام وقت ہو اور اس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو. میں نے پڑھا تو نہیں ہے لیکن ایسا لگتا ہے باقی چیزوں کو دیکھ کے کہ لگتا ہے کہ اس ہنگامے میں بھی امام حسین علیہ السلام کی پوری نگاہ عباس ہی کرتے کیسے کہا کہ جب یہ ہوا نا تو بھائی کے جنازے پہ تیر بھائی کو بھی عباس جیسا برداشت کر سکتے جیسے ہی تیر لگا ہاتھ جیسے ہی عباس کا ہاتھ شمشیر تک پہنچا دوڑ کے امام حسین نے ہاتھ ہوتا ہے نا جب گھر میں آتی ہے تو عورتیں پوچھتی ہیں کہ کتنے لوگ ہیں کیا. تو جیسے ہی امام گھر میں آئے جناب زینب آگے بڑھی اور لپٹ گئی. بھائی بہن کو بہن بھائی کو بھائی کا پرسہ دے رہے ہیں کہ اتنے میں بس تمام. روایت کہتی ہے کہ جناب زینب کی نظر پڑ گئی کونے میں کر کیا دھرتی ہے میرے پاس زانوں میں سر ڈالے جیسے سانپ کاٹا آدمی جناب زینب نے امام حسین کو چھوڑا دوڑ کے آ گئی عباس کے پاس فرماتی بھیا اپنے آپ کو سنبھالو یہ کیا ہو گیا تم کو. فرماتے بہن کیسے برداشت کروں میں دیکھتا رہا. جب تک زندہ ہے مرنے کے بعد جوار ناصرین الحمد للہ